ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات. کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں. کلاس روم ہے، کلاس روم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں اور کرس مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو ہمارے پروگرام کلاس روم میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں. ہمارے پروگرام میں مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں اور اپنے سیگمنٹس کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ کو درود پاک کی بہت ہی پیاری فضیلت سناتا ہوں. اللہ پاک کے پیارے نبی، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان جب تک مجھ پر درود پاک پڑھتا رہتا ہے، مسلمان جب تک مجھ پر درود پاک پڑھتا رہتا ہے، فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ. تو نیت کریں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو کوئی 313 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، کتنی مرتبہ؟ 313 بار. جو کوئی روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اس کا شمار کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں ہو جاتا ہے. اور کثرت سے درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں. تو نیت کریں کہ کم از کم 313 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھیں. اور درود پاک جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنی رحمتیں اور برکتیں ملیں گی. اور انشاءاللہ جب رحمتیں نازل ہوں گی تو ہمارے کام خود ہی خود انشاءاللہ سنورتے چلے جائیں گے. جی تو پیارے بچوں، اب چلتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے قرآن ایک نالج. کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں. کلاس روم ہے، کلاس روم. قرآن ایک نالج میں ہم قرآن پاک میں موجود کچھ چیزوں کے بارے میں انوکھی باتیں جانتے ہیں. تو چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج ہم کس چیز کے بارے میں جانیں گے. جی دکھائیں. جی تو پیارے بچوں، آج ہم جس چیز کے بارے میں جانیں گے وہ ہے آنکھ. کس چیز کے بارے میں جانیں گے؟ آنکھ. آنکھ کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ آئیز. جی آئیز کے بارے میں جانیں گے. جی تو پیارے بچوں، آئیز یعنی آنکھوں کا تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے. قرآن پاک کے 7ویں پارے میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 83 میں آنکھوں کا تذکرہ ہے. اللہ پاک نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے. ان میں ایک نعمت کیا ہے؟ آنکھ. اللہ پاک نے ہمیں آنکھوں کی نعمت عطا کی. اب اس کا شکر ادا کرنا ہے. وہ کس طرح ادا کریں گے؟ کہ اللہ پاک کی آنکھوں سے فرما برداری کریں گے. کیا کریں گے؟ اب آنکھوں سے نیک کام کریں گے، اچھے کام کریں گے جس کا اللہ پاک نے ہمیں حکم فرمایا ہے. اب وہ ان میں سے کوئی ایک کام بتائیں. خانہ کعبہ کو دیکھنا. خانہ کعبہ کو دیکھنا یہ بھی ایک نیک کام ہے کہ خانہ کعبہ کی زیارت کرنا یہ بھی ثواب کا کام ہے. کوئی اور کام بتائیں. مدینہ شریف کی زیارت. مدینہ شریف کی زیارت کرنا یہ بھی ایک نیک کام ہے. اللہ پاک ہمیں جلد از جلد مدینہ پاک کی زیارت نصیب فرمائے، خانہ کعبہ کی زیارت نصیب فرمائے. ہم جائیں اور براہ راست مدینہ منورہ کی زیارت کریں، مکہ مکرمہ کی زیارت کریں، طواف کریں، آب زمزم پئیں. تو یہ آنکھوں سے مکہ پاک مدینہ پاک کی زیارت کرنا. اب زیارت ابھی دور ہے، نہیں ہو پا رہی، نیت کر لیں، انشاءاللہ نیت کا ثواب ملے گا. اور کوئی کام بتائیں جو آنکھوں سے کیے جاتے ہیں نیک کام. جی حسین بھائی. قرآن پاک کو دیکھنا. جی قرآن پاک کو دیکھنا یہ بھی کار ثواب ہے، بہت اچھا کام ہے. قرآن پاک کو دیکھ کے پڑھنا یہ بھی بہت بڑا ثواب ہے. اور اس طرح کے بہت سارے کام ہیں. والدین کی زیارت کرنا، اولیاء کرام کی زیارت کرنا، مرشد پاک کی زیارت کرنا یہ ثواب کے کام ہیں. اللہ پاک نے ہمیں نعمت سے نوازا ہے، آنکھوں کی نعمت سے نوازا ہے، تو اس سے اچھے اچھے کام کریں، نیکیوں بھرے کام کریں. یہ اللہ پاک کا شکر ادا کرنا کہلائے گا. ایک اور بات جانتے ہیں بچوں، بعض بچوں کی آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں. بعض بچوں کی، بعض بڑوں کی آنکھیں کمزور ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ان کو کیا لگانے پڑتے ہیں؟ گلاسز. اس کے لیے ایک وظیفہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. انشاءاللہ وہ کریں گے تو اللہ نے چاہا تو آپ کی آنکھیں تیز ہو جائیں گی. آنکھیں کمزور ہوتی ہیں تو دیکھنے میں پرابلم، پڑھنے میں پرابلم،
کوئی چیز کو چلنے میں بعض اوقات بچوں کو پرابلم ہوتا ہے جب چشمے یا گلاسز نہیں لگے ہوتے، تو انشاءاللہ یہ وظیفہ کریں گے تو اللہ نے چاہا تو آنکھیں تیز ہو جائیں گی۔ وظیفہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے مجھے بتائیں کہ دن بھر میں کتنی نمازیں فرض ہوتی ہیں؟ 5 نمازیں فرض ہوتی ہیں۔ وظیفہ یہ ہے کہ 5 نمازوں کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 نمازوں کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 نمازوں کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 3 مرتبہ پڑھ کے اپنی انگلیوں پر دم کرنا ہے اور اپنی انگلیوں کو آنکھوں پر لگانا ہے۔ یہ کتنی مرتبہ کرنا ہے دن میں؟ 5 ٹائمز، اور 5 نمازوں کے بعد، اور یہ عمل پوری زندگی جاری رکھیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آنکھیں تیز ہو جائیں گی۔ اور یہ ساتھ ساتھ یہ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ میں اپنی آنکھوں کو اللہ پاک کے نیک کاموں میں استعمال کروں گا۔ اللہ پاک نے جو کام بتائے ہیں، جو نیک کام بتائے ہیں، جن کاموں سے اللہ پاک نے منع فرمایا ہے، میں انشاءاللہ اپنی آنکھوں کو ان کاموں سے بچاؤں گا۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کی آنکھیں تیز ہوں گی۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا سیگمنٹ قرآنک نالج، جس میں ہم نے آنکھوں کے بارے میں جانا، آنکھوں کے بارے میں وظیفہ بھی جانا، آنکھوں کے بارے میں قرآن پاک میں تذکرہ ملتا ہے یہ بھی جانا۔ ہم نے سنا کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 83 میں آنکھوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ ہم نے یہ بھی سنا کہ آنکھیں یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت عظیم نعمت ہے، اسے اللہ پاک کی فرما برداری میں یوز کرنا چاہیے، نافرمانی سے اپنی آنکھوں کو بچانا چاہیے، اور آنکھوں کو تیز کرنے کے بارے میں وظیفہ بھی جانا۔ اب چلتے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے آئیں نعت سنیں۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی تو سیگمنٹ ہے نعت سنیں، دیکھتے ہیں کہ آج ہم کون سی نعت سنیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حسین بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، ماشاءاللہ۔ کون سی نعت شریف سنا رہے ہیں؟ آج میں آپ کو بہت ہی پیارا کلام سناؤں گا، سچی باتیں سکھاتے ہیں سیدھی راہ چلاتے۔ ماشاءاللہ، سچی باتیں سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں۔ تو تیار ہے سب سننے کے لیے؟ کوشش کریں جب بھی نعت سنیں سمجھ کر سنیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی ملیں گی، اور نعت شریف سمجھ کر سننے سے انشاءاللہ آپ کے عشق رسول میں اضافہ ہوگا، عشق رسول میں اضافہ ہوگا، محبت رسول میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا۔ تو تیار ہے سب سننے کے لیے؟ جی تیار ہیں۔ جی آئے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، پیتے ہیں پلاتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رب ہے معطی یہ
رب ہے موتی یہ ہے قاسم 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 رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ گئے کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ گئے کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ گئے کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ گئے کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ گئے مجدہ رضا کا سناتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم سچی بات سکھاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ. جی تو پیارے بچوں بہت ہی پیارا کلام سنا. سچی باتیں سکھاتے یہ ہیں سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں. اب اس کلام کے کچھ مشکل ورڈز کی میننگ جانتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ کس کو کون سی مشکل ورڈز کی میننگ معلوم ہے. جس کو معلوم نہیں ہوگی انشاءاللہ بتا دیں گے. تو سیکھتے ہیں مشکل ورڈز کی میننگ. اس کلام میں یوز ہوا موتی. رب ہے موتی. کون بتائے گا؟ ماشاءاللہ حسین بھائی بتائیں گے. جی حسین بھائی. یعنی بانٹنے والا. موتی یعنی عطا فرمانے والا. اچھا ایک ورڈ یہ بھی یوز ہوا رب ہے موتی یہ ہے قاسم. قاسم کی میننگ کیا ہے؟ بانٹنے والا. جی قاسم کی میننگ کیا ہے؟ بانٹنے والا. یعنی اللہ پاک عطا فرماتا ہے اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تقسیم فرماتے ہیں بانٹتے ہیں. تو رب ہے موتی یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں. اچھا مجدہ ایک ورڈ یوز ہوا مجدہ. اس کی میننگ کسی کو معلوم؟ خوشخبری. جی مجدہ میننگ خوشخبری. کہ مجدہ سنا دو. مجدہ سنا دو مطلب خوشخبری دے دو ان کو. تو مجدہ کی میننگ کیا ہے؟ خوشخبری. خوشخبری. اب یہاں یوز ہوا مجدہ رضا کا سناتے یہ ہیں. اب مجدہ تو خوشخبری ہو گیا. رضا فرما برداری کرنا. راضی ہونا. جیسے راضی ہونے کی خوشخبری دے دو. کس کی خوشخبری؟ راضی ہونے کی. رضا مطلب رضا مندی کہتے ہیں نا رضا مندی راضی ہونا. تو راضی ہونے کی خوشخبری. مجدہ رضا کا سناتے یہ ہیں یعنی راضی ہونے کی خوشخبری. صحیح ہے. تو یہ تھے اس کلام کی مشکل ورڈز جس کی ہم نے میننگ جانی. ماشاءاللہ بچوں کو کافی میننگز معلوم تھی. انہوں نے خود ہی جواب دیے. اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آج کا سبق. کلاس روم ہے آؤ سیکھیں بچوں کلاس روم ہے کلاس روم. تو پیارے بچوں سیگمنٹ ہے آج کا سبق. آج کے سبق میں ہم اسلام کی بنیادی باتیں حصہ 2 سے پڑھیں گے. کون سی کتاب ہے؟ اسلام کی بنیادی باتیں حصہ 2. حصہ 2 کے اس کے پیج نمبر آپ نکال لیں 45. پیج نمبر 45. پیج نمبر 45 کی جو ہیڈنگ ہے وہ ہے عبادات. کیا ہیڈنگ ہے؟ عبادت. عبادات.
آج کا سبق سیگمنٹ میں ہمارے پاس جو کتاب ہے اس سے ہم ریڈنگ کرتے ہیں، بچے ریڈنگ کرتے ہیں اور اس میں بہت ساری باتیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ اگر آپ ابھی ارجنٹ اس کتاب کو پڑھنا چاہتے ہیں، اگر آپ کے پاس نیٹ کی سہولت ہے تو www.dawatislami.net یہ ویب سائٹ پہ جائیں، انشاءاللہ یہ کتاب آپ کو وہاں میسر ہو جائے گی۔ یہ کتاب کھولیں، اس کتاب کے آج ہم پیج نمبر 45 سے پڑھیں گے، پیج نمبر 45 سے پڑھیں گے، جس کا ٹاپک ہے عبادات۔ عبادات کے ٹاپک کے اندر آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وضو ہے۔ کیا ٹاپک ہے؟ وضو۔ جی ایک ایک جو پوائنٹ ہے، ایک ایک بچہ ایک ایک پوائنٹ پڑھے۔ پیارے مدنی منو، وضو کرنے کے لیے اونچی جگہ قبلہ رو بیٹھنا مستحب ہے۔ جی پیارے مدنی منو، وضو کرنے کے لیے اونچی جگہ قبلہ رو بیٹھنا مستحب ہے۔ جی سیکنڈ، وضو کرنے سے قبل اس طرح نیت کیجیے، حکم الہی وجہ لانے اور حصول ثواب کی نیت سے وضو کرتا ہوں۔ جی وضو کرنے سے پہلے اس طرح نیت کیجئے کہ حکم الہی بجا لانے اور حصول ثواب کی نیت سے وضو کرتا ہوں۔ تھرڈ، وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ جی وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ جی ہو سکے تو بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیجئے کہ جب تک وضو باقی رہے گا آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہے گی۔ ہو سکے تو بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیجئے کہ جب تک وضو باقی رہے گا آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ جی تو پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے آج کا سبق۔ آج کے سبق میں ہم نے جو باتیں جانی وہ وضو کرنے کے بارے میں جانی۔ وضو کرنے سے پہلے قبلہ رو بیٹھنا مستحب ہے، اونچی جگہ بیٹھنا مستحب ہے، وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت مبارکہ ہے، اور بسم اللہ والحمدللہ کہہ لینے سے جب تک وضو رہے گا نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ تو پیارے بچوں، آج کے سبق میں بھی ہمیں کتنی ساری معلومات حاصل ہوئی۔ ان معلومات کو یاد بھی رکھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے۔ اس دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے کا میں آپ کو بہت ہی ایک آسان طریقہ بتاتا ہوں۔ کڈس مدنی چینل کے نام سے یوٹیوب پہ ہمارا چینل موجود ہے، اس چینل پر جائیں، کلاس روم آپ یہاں سرچ کیجئے اور وہاں جا کر اس کو سبسکرائب بھی کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے۔ یہ شیئر کرنا نیکی کی دعوت کو شیئر کرنا ہے۔ چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، اور نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف چلنے سے پہلے ہم اپنا مدنی مقصد دہرا لیتے ہیں۔ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ یہ اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ جی تو اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے بچوں کے سوالات۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی تو سیگمنٹ ہے بچوں کے سوالات۔ بچوں کے سوالات میں ہمارے پاس دو ٹیمیں موجود ہیں، ٹیم مکی میرے سیدھی طرف ہے اور دوسری طرف ٹیم مدنی ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم دو ٹیمیں بناتے ہیں، ٹیم مکی اور ٹیم مدنی۔ ٹیم مکی میں سے بھی فردن بچے آ کے اس باؤل میں سوالات موجود ہیں، خود ہی سوالات کریں گے، بچے سوالات کریں گے اور بچوں سے سوالات کریں گے۔ بچوں نے سوال کرنا ہے اور بچوں نے ہی اس کا جواب دینا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ ٹیم مکی درست جواب دیتی ہے یا ٹیم مدنی درست جواب دیتے ہیں یا دونوں ہی درست جواب دیتے ہیں۔ اب چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف۔ جی آ جائیں، اسٹارٹ کرتے ہیں سیدھی طرف سے۔ میری سیدھی طرف ٹیم مکی ہے۔ جی آ جائیں، آپ آئیں گے اور اس باؤل سے ایک سوال نکالیں گے اور سوال کریں گے ٹیم مدنی سے۔ جی یہاں کھڑے ہو جائیں۔ اذان اور اقامت میں کیا فرق ہے، کوئی ایک بتائیں۔ جی اذان اور اقامت میں کیا فرق ہے، کوئی ایک فرق بتائیں۔ فرق تو ایک سے زیادہ ہیں، کوئی ایک فرق بتا دیں۔ اذان میں قد قامت الصلاۃ نہیں ہوتا ہے، اقامت میں ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اذان میں قد قامت الصلاۃ کے الفاظ نہیں ہوتے اور اقامت میں قد قامت الصلاۃ کے الفاظ کا اضافہ ہوتا ہے۔ یہ فرق ہے اذان اور اقامت میں۔ جی ان کا جواب درست ہے۔ ان کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ جی تشریف رکھیے، سیکنڈ آپ آئیں گے اور دوسرا سوال نکالیں گے، وہ بھی ٹیم مدنی سے کریں گے۔ جی اس کو یہاں رکھ دیں، دیکھتے ہیں دوسرا سوال ٹیم مدنی کے لیے کیا ہے۔
بتائیں بچوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ بتائیں بچوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. ان کا جواب درست ہے. ان کا جواب درست ہے. جی تو پیارے بچوں دیکھا آپ نے کہ یہ ٹیم مکی کے سوالات تھے. دو انہوں نے سوالات کیے اور ٹیم مدنی نے اس کے جواب دیے. ان سوالات میں بھی ہمیں علم دین سیکھنے کو ملتا ہے, معلومات حاصل ہوتی ہے. تو یہ سیگمنٹس ہوتے ہیں آپ کی دلچسپی کے لیے. تو اسے اول تا آخر ہمارا جب پروگرام شروع ہو تو شروع سے لے کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اب باری ہے ٹیم مدنی کی. اب ٹیم مدنی کے بچے ٹیم مکی سے سوال کریں گے. جی آ جائیں. یاد ہے. دیکھیں کیا سوال ہے ٹیم مکی کے لیے. بتائیے جماعت میں امام صاحب کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ بتائیں جماعت میں امام صاحب کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ سب نمازیوں سے آگے. سب نمازیوں سے آگے. ان کا جواب درست ہے. ان کا جواب درست ہے. جی تو پیارے بچوں آپ کو پتہ چلا کہ جماعت میں امام صاحب سب سے آگے کھڑے ہوتے ہیں, سب نمازیوں سے آگے ہوتے ہیں. اگر کوئی نمازی امام صاحب سے اگر آگے ہو جاتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی. جماعت میں امام صاحب نمازیوں سے آگے ہوتے ہیں. جی سیکنڈ. جی سوال. مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کا نام بتائیں. مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کا نام بتائیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. ان کا جواب درست ہے. ان کا جواب درست ہے. جی تو پیارے بچوں یہ تھا سیگمنٹ بچوں کے سوالات. بچوں کے سوالات میں بچوں نے سوالات کیے اور بچوں نے ہی اس کے جوابات دیے. ان سوالات اور جوابات میں ہمیں بہت کچھ علم دین حاصل ہوا. علم دین پر مبنی ہے پورا ہمارا پروگرام. اس میں مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں. اس میں قرآن پاک کے بارے میں بھی معلومات حاصل ہوتی ہے, نعت شریف بھی ہم سنتے ہیں اور پھر سبق بھی پڑھتے ہیں اور سبق کے بعد بچے ایک دوسرے سے سوالات بھی کرتے ہیں. اگر ہمارا پروگرام آپ سے مس ہو گیا ہے تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں. یوٹیوب پہ کڈس مدنی چینل کے نام سے ہمارا چینل موجود ہے. وہاں جا کر آپ ہمارا چینل سبسکرائب بھی کریں, وہاں جا کے ہمارا پروگرام بھی دیکھیں اور اس کو شیئر بھی کیجئے. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اختتام میں ہم اپنا مدنی مقصد دہراتے ہیں. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے کوشش کرنی ہے. انشاءاللہ کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات. کلاس روم ہے آؤ سیکھیں بچوں. کلاس روم ہے کلاس روم. بچوں کا مدنی چینل آ گیا. بچوں کا آ گیا.